نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر شتم الرجل والدے قیل وهل يسب الرجل والدے قال نعم يسب ابا الرجل فیسب الرجل اباہ ویسب امہ فیسب امہ متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ محترم ساتھیو، یہ تمام انسانوں کو توجہ سے سننی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی عظیم فرمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اکبر الکبائر کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ یسب الرجل والدے، ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے، یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے حقیقی والدین کو گالی دے؟ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ساتھیوں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تو لوگ اپنے حقیقی والدین کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی آدمی اپنے حقیقی والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ آگے پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ کیسے گالی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یسب ابا الرجل فیسب الرجل ابا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی پھر اس کے بدلے میں اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ یہ آدمی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ اب جس نے گالی دینے کے اندر ابتدا کی ہے، آغاز کیا ہے، تو وہ سبب بنا ہے اپنے والدین کو گالی دینے کا۔ اگر یہ آدمی اس کے والدین کو گالی نہ دیتا تو وہ بھی اس کے والدین کو گالی نہ دیتا۔ یہ سبب بننا گویا کہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ محترم ساتھیوں، صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالیاں دے۔ آج ہم جب اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان ایسے ظالم ملیں گے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے اپنے والدین کی توہین کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایسے ظالموں کو بھی دیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ ایک شخص کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ وہ آدمی اپنی والدہ کو، حقیقی والدہ کو، اس کے بالوں سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹتا ہے اور اپنی ماں کو مار رہا ہے۔ سچا واقعہ ہے۔ محترم ساتھیوں، اپنے والدین کو برا بھلا کہنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب یہ تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، اوئے کر کے بھی نہیں بلانا، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اپنے والدین کو خطاب کرنا ہے اور عمدہ بات کہنی، اچھی بات کہنی۔ اپنے والدین کو ایسی بات بھی نہیں کہنی جس کی وجہ سے تمہارے والدین کا دل دکھ جائے، تمہارے والدین کا دل پریشان ہو جائے۔ اپنے والدین کو پریشان بھی نہیں کرنا۔ محترم ساتھیو، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔